ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں 11th کلاس میں سبجیکٹ ہمارا پولیٹیکل سائنس ویڈیو نمبر 3.4، یعنی کہ ہمارا یہ تیسرا چیپٹر ہے۔ کتوا ہے؟ تیسرا چیپٹر، اور تیسرے چیپٹر جو ہے ایکولیٹی اینڈ جسٹس، یعنی کہ مساوات اور انصاف۔ جیسا کہ پریویس ویڈیوز میں ہم نے دیکھ چکے ہیں، یعنی کہ ایکولیٹی کسے کہتے ہیں، یعنی واٹ از ایکولیٹی۔ پھر اس کے ایکولیٹی کی ہم نے تو کریکٹرسٹکس دیکھ چکے ہیں۔ پھر ایکولیٹی کے بارے میں ہم نے مزید ماہرین مفکرین کے نزدیک معلومات حاصل کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس ویڈیو میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ٹائپس آف ایکولیٹی یعنی مساوات کی قسمیں، ٹھیک ہے۔ اب مساوات کی جو قسمیں ہیں، تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ مساوات کیا ہے، مساوات کیا ہے، اس کے بارے میں ہم کو دیکھنا ہے۔ تو کیا دیکھیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے ایکولیٹی کسے کہتے ہیں، واٹ از ایکولیٹی۔ یعنی کہ ایکولیٹی ہم نے دیکھا پریویس ویڈیوز میں کہ جیسا کہ ہے تو الگ الگ طرح کے لوگوں کے درمیان میں ایک جیسا سلوک، اس کو ہم مساوات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مساوات تو یہ ہے، ہم نے بھارت میں مساوات اور دنیا میں ماہرین کے مطابق مساوات کو مزید سمجھا ہے۔ اب اس ویڈیو میں ہمیں مساوات کے جو قسمیں کیا ہے، یعنی کہ ٹائپس آف ایکولیٹی، اس کو ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلا یہ ہے، آپ کے سامنے 5 طرح کے مساوات یہاں دیا ہے، ایکولیٹی ٹائپ 5 دیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم فطری مساوات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، یعنی کہ نیچرل ایکولیٹی۔ اب نیچرل ایکولیٹی کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ قدرتی، یعنی کہ جو مساوات ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ فطری مساوات، ہے نا، فطری مساوات۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے، یعنی کہ قدرت نے ہم کو ہے تو ہر انسان کو ہے تو عدم مساوات ہم میں ہوتی ہے نا۔ جیسے کہ کوئی کالا ہوتا ہے تو کوئی گورا ہوتا ہے، تو کوئی لمبا ہوتا ہے تو کوئی کم قد والا ہوتا ہے، کوئی یا تو موٹا ہوتا ہے تو کوئی دبلا ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ ذہین ہوتا ہے تو کوئی کم ذہین ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ عقل مند ہوتا ہے تو کوئی کم عقل مند ہوتا ہے نا۔ تو یہ جو قدرتی کیا ہے، عدم مساوات۔ یہ قدرت نے تو ہمیں عدم مساوات تو یہ دیا ہے، لیکن ساتھ میں قدرت نے یہ بھی ہم کو کہا ہے کہ اس کے باوجود بھی ہے تو ہم ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ میں کیسا رہے، مساویانہ طور پر رہے، ایک دوسرے کے ساتھ مساویانہ طور پر سلوک کرے، ہے نا، یہ قدرت نے کہا۔ تو کیا ہے، فطری مساوات، یعنی قدرت کے اتنے سارے عدم مساوات ہونے کے باوجود بھی قدرت کے نزدیک ہم سب لوگ کیسے ہیں، ایک ہے، یکساں ہے نا۔ جیسے قدرت نے سب کو آکسیجن کی اجازت ہے نا، سب سانس لیتے ہیں، کسی کو کم سانس، کسی کو زیادہ سانس ملتی ہے کیا، آکسیجن ملتی ہے کیا، کم زیادہ نہیں۔ کوئی کم پانی کس کو ملتا ہے، کس کو زیادہ پانی ملتا ہے، ایسا ہے گا، کس کو کم کھانا ہے، کس کو زیادہ کھانا نہیں، قدرت سب کو دیتا ہے نا۔ لیکن وہ ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم اس کو کتنا لے سکتے ہیں۔ اسی طرح قدرت نے تو ہم کو پیدا کیا ہے اپنے لیول، مطلب اپنے حساب سے ہر ایک میں الگ الگ عدم مساوات، لیکن قدرت نے یہ بھی کہا ہے کہ سب ہے تو مساویانہ اور یکساں طور پر ایک دوسرے کے ساتھ میں سلوک کرے، اس کو ہم فطری مساوات کہتے ہیں۔ اور اس فطری مساوات کے ساتھ میں جب ہم رہیں گے تو ہماری ترقی کی جو منزل ہے اس کو ہم آسانی سے پار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ افلاطون اور ارسطو نے فطری مساوات کو قبول نہیں کیا اس نے، جبکہ مغربی دوسرے ماہرین ہیں، مفکرین ہیں، انہوں نے فطری مساوات کو انہوں نے قبول کیا، انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اس طرح فطری ہم مساوات کہتے ہیں، فطری مساوات سمجھتے ہیں، نیچرل ایکولیٹی، یعنی کہ قدرت نے ہم کو جو دیا ہے اس کو ہے تو ہم کیا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ میں مساوانہ طور پر کیا کریں، اس کو تقسیم کریں، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہے شہری مساوات، یعنی سول ایکولیٹی۔ اب سول ایکولیٹی کسے کہتے ہیں؟ یعنی شہری مساوات۔ شہری مساوات یعنی کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شہر میں رہنے والے تمام لوگوں کو ہے تو ایک ہی طرح کے جو حقوق دیے جاتے ہیں وہ شہری حقوق ہوتے ہیں۔ جیسا کہ چاہے وہ کوئی بھی ذات کا ہو، ہے نا، کوئی بھی زبان کا بولنے والا ہو، جیسے اردو بولنے والا ہو یا انگلش بولنے والا ہو، یا ہندو ہو کیا مسلم ہو، اعلیٰ ذات کا ہو کیا ادنیٰ ذات کا ہو، کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، عورت ہو کیا مرد ہو، ہے نا،
یعنی کہ کوئی مطلب وہ کوئی بھی ذات پات مذہب بھید بھاؤ کیوں نہ ہو، لیکن قانون کی نظر میں سب کیسے ہیں؟ برابر۔ قانون سب کے ساتھ میں کیسا سلوک کرے گا؟ یکساں سلوک کریں۔ قانون یہ نہیں دیکھیں گے یہ عورت ہے کہ یہ آدمی، اگر گناہ کیے تو برابر اس کی سزا ملے گی۔ وہ یہ نہیں دیکھیں گا کہ یہ امیر ہے کہ غریب ہے، گناہ کرے دونوں کو برابر اس کی سزا ملیں گی۔ وہ یہ نہیں دیکھیں گا کہ یہ ہے تو وہ ریاست کا رہنے والا ہے، وہ یہ ریاست کا رہنے والا، وہ یہ نہیں دیکھیں گا یہ تو ہندو ہے کہ یہ مسلم ہے، سزا کرنے کے بعد دونوں کو برابر سزا ملے گی۔ یعنی قانون کے نظر میں ہے نا تو سب کیسے یکساں مساوی ہے۔ قانون نے جو اصول طے کیا وہ سب کے لیے اصول ہوں گے، کسی کے لیے کم کسی کے لیے زیادہ ہوں گے کیا؟ نہیں۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ قانون میں ہے تو کچھ ایسے بھی قوانین بنائے گئے ہیں دستور میں ہمارے ملک کے، جو پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، پسماندہ ہے، غریب ہے، اپاہج ہے، ضعیف ہے، ان لوگوں کو سہولت دینے کے لیے قانون میں کچھ الگ سے اس کے لیے ترمیم کر کے الگ سے اس کے لیے کچھ سہولیات دی گئی، تاکہ یہ کمزور پچھڑے ہوئے لوگ ہیں تو سماج میں مضبوط لوگوں کے ساتھ میں شانہ بشانہ ان کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار سکیں۔ یہ قانون میں ضروری۔ اب قانون میں یہ نہیں دیا ہوا ہے، قانون یہ نہیں کہتا ہے کہ کسی خاص طبقے کے لوگوں کو الگ سے سہولیت دی جائے، نہیں، بلکہ سب کو ایک طرح کی سہولتیں دی جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں ہم شہری مساوات، ٹھیک ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کو ہم؟ شہری مساوات ہم کہتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہے سیاسی مساوات، یعنی کہ پولیٹیکل ایکولیٹی۔ اب سیاسی مساوات یعنی کہ سیاسی طور پر ہے تو تمام لوگوں کو ہے تو ایک ہی طرح کے ہے تو جو سہولیت دی جاتی ہیں اس کو سیاسی مساوات کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہر ایک کو اختیار ہوتا ہے کہ تو الیکشن میں انتخاب میں حصہ لینے کا، ہر ایک کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ حکومت میں شامل ہونے کا، ہے نا، ہر ایک کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ ووٹ دینے کا اختیار ہوتا ہے۔ یہ سارے کیا ہے؟ یہ سیاسی کیا ہے؟ حقوق ہے۔ اور چاہے وہ آدمی ہو کہ چاہے عورت ہو، ہے نا، چاہے اعلیٰ ذات کا ہو کہ ادنیٰ ذات کا ہو، ہے نا، چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی علاقہ کا، کوئی مذہب کا، کوئی بھی ذات پات کا ہو، لیکن سیاسی طور پر جو حقوق ہوتے ہیں وہ سب کو کیسے ہوں گے؟ ایک ہو گے، ٹھیک ہے؟ ایک ہو گیا۔ اس طرح یہ ہم اس کو سیاسی حقوق ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سیاسی حقوق یعنی کہ سیاسی اس کو ہم مساوات کہتے ہیں۔ اور یہ جو سیاسی جو مساوات ہے تو ہوتے ہیں ہمارے ملک کے دستور جو کانسٹیٹیوشن ہے اس نے ہمیں جمہوریت میں دیا ہے، اور جمہوریت میں مساوانہ سلوک پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب نیکسٹ ہے معاشی مساوات، یعنی کہ اکنامک ایکولیٹی یعنی کہ معاشی مساوات۔ اب معاشی مساوات یعنی کسے کہتے ہیں؟ معاشی مساوات یعنی کہ تو ایک فرد کو اپنی زندگی کو بہتر طور پر گزارنے کے لیے آزادانہ طور پر اس کو جو سہولیات دی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ معاشی کیا ہوتی ہے؟ مساوات۔ پھر سے معاشی مساوات یعنی کہ ایک فرد کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہر طرح کی سہولیات سے اس کو آراستہ کیا جاتا ہے، اور یہ سہولیات سماج میں تمام لوگوں کو یکساں ہوتی ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ ہوتی ہے کیا؟ نہیں ہوتی۔ اتنا ہے کہ فرد اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کو کتنا آگے بڑھا سکتا ہے اس کو یہ موقع دیا جاتا ہے۔ اب وہ جو نہیں کریں گا، اپنی صلاحیتیں کا استعمال کم کریں گا تو وہ تھوڑا پیچھے رہیں گا، جو آگے اگر محنت کریں گا تو وہ زیادہ، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ایجوکیشن کے میدان میں دیکھیے، جیسے 10ویں اور 12ویں کے خاص کر جو طلباء ہوتے ہیں سب ٹیچرس ہیں تو آپ کو تو ایک ہی طرح کی کلاس میں تعلیم دیتے ہیں، سب ایک ہی طرح سمجھاتے ہیں، ہر اینگل سے سب ایک ہی ماحول میں آپ کو سمجھاتے، لیکن کسی کا 95% آتا ہے، کسی کا 92 آتا ہے، کسی 80 آتا ہے، کسی کا 70 آتا ہے، کسی کا 60 آتا ہے، کوئی فیل ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ صلاحیت تو ان کی ہوتی ہے، وہ صلاحیتوں کی بنا پر ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہاں تک پہنچتے ہیں۔ اسی طرح معاشی مساوات میں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تمام کو تو یکساں مواقع دیے جاتے ہیں، اور ان یکساں مواقع کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو کس طرح بہتر بنا سکتا ہے اس کو ہم معاشی مساوات کہتے ہیں۔ اگر معاشی مساوات اگر نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ سماج میں جو بے چینی پیدا ہوگی، سماج کے جو چند مالدار لوگ ہیں تو مال اپنے پاس ہی جمع رکھیں گے، ہے نا، اپنے پاس ہی کیا کریں گے؟ معاشی طور پر جمع کریں گے، معاشی طور پر استحصال ہوگا، یعنی غریبوں کا ظلم ہوگا، امیر لوگ اپنے پاس مال و دولت جمع کر کے رکھیں گے، ہے نا۔ اس پر بھی مختلف ماہرین نے بھی کہا، جس پہ سب سے ارنسٹ بار نے کہا کہ ہر فرد کو ہے تو ہر ریاست کو چاہیے کہ فرد کو جائیداد یکساں رکھنے کا موقع دے، سب کو یکساں جائیداد
کو موقع دے، یعنی یکساں جائیداد رکھنے کا موقع دے۔ یکساں جائیداد یعنی ہر ایک کی جائیداد کیسی ہو، یکساں ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو کوئی کام اگر نہیں کرتا ہے تو اس کی بھی جائیداد اتنی ہوں گی جو کام کرنے والے کے مقابلے۔ جو ایک شخص بہت محنت کرتا ہے، رات دن محنت کرتا ہے نا، خون پسینہ کر کے، اس کی پراپرٹی، اور جو خود محنت نہیں کرتا خالی بیٹھا ہوا رہتا، اس کی پراپرٹی، دونوں کی سیم ہوں گی پراپرٹی؟ نہیں ہے نا، سیم نہیں ہوں گی، کہ اپنی صلاحیتوں کے بنا پر وہ اپنی پراپرٹی کو، اپنے جائیداد کو بنا سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے تھے کلاس میں کوئی بچہ محنت کرتا ہے خون پسینہ کر کے تو اس کا پرسنٹیج بھی بہت آتا ہے، اور جو محنت نہیں کرتا اگر اس کا بھی پرسنٹیج اس کے مقابلے میں آ رہا تو بتائیے کیسا ہوگا؟ تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ تو کہنے کا مطلب اپنی اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر ہے تو وہ سیاسی، سماجی، معاشی طور پر اپنی ذات کی تو ترقی کر سکتا ہے، اور یہ موقع ہے تو ہمارے ملک کے دستور نے ہر شخص کو دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سماجی مساوات یعنی سوشل ایکوالٹی۔ اب سوشل ایکوالٹی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے دستور نے ہے تو سماج میں تمام افراد کو ہیں تو یکساں سماجی حقوق دی ہے، چاہے وہ جیسا کہ ابھی میں نے کہا آپ کو، چاہے وہ کالا ہو کہ گورا ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، اعلیٰ ذات کا ہو کہ ادنیٰ ذات کا ہو، چاہے وہ ہندو ہو کہ مسلم ہو، یعنی وہ چاہے وہ کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، لیکن قانون کے نظر میں تمام لوگ کیسے ہوں گے؟ یکساں ہوں گے، اور تمام کو حقوق کیسے دیے جائیں گے؟ یکساں دیے جائیں گے، ہے نا، یکساں دیا، اور قانون کے نظر میں کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں، چاہے عورت ہو کہ چاہے آدمی، سب کے ساتھ میں قانون کیسا سلوک کرے گا؟ ایک جیسا سلوک کرے گا۔ اسی ایک جیسا سلوک کرنے کو ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ سماجی مساوات، یعنی سماج میں تمام لوگوں میں ایک جیسا برتاؤ کرنا، اس کو سماجی مساوات کہتے ہیں۔ اور اسی سماجی مساوات کے تحت خاص کر ہمارے ہندوستان میں 1947 سے پہلے بہت زیادہ تو ظلم و ستم ہوتا تھا، ذات پات پہ، بھید بھاؤ پہ، عورت مرد کے درمیان میں۔ تو سماج کے بہت سارے مفکرین ہیں جیسے کہ بابا صاحب امبیڈکر ہے، مہاتما جیوتراؤ پھلے ہے نا، مہر شری ہے، اور ایسے بہت سارے ماہرین جنہوں نے سماج میں جو ہونے والی برائیوں کے خلاف جنہوں نے کیا کی؟ آوازیں اٹھائی انہوں نے، اور کہ وہ اس طرح برائی کو انہوں نے ختم کیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مساوات کی جو قسمیں، ٹائپس آف ایکوالٹی میں یہ 5 اس کے ٹائپس ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میں نے یہ سمجھایا تو آپ کو اچھے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ میں آیا تو آپ پلیز مہربانی کر کے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔